نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات اسی کی دعوت دی۔ حالانکہ دنیا میں اتنی آبادی نہیں تھی، قوم کی کثرت تھی لیکن آبادی کم تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اللہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے اس امت کی رہبری کی، کیونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا جس کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت جس کے ذمہ ہوئی، تو اللہ نبیوں کے قصے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کفار کے مقابلے میں اور کثرت کے مقابلے میں اور دعوت کا سب سے بڑا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے نبیوں میں۔ تو اللہ نے سورہ نوح اتاری اور اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت اور دعوت میں پیش آنے والے حالات، جی ہاں، اور پھر ان حالات میں انبیاء کیا کرتے تھے، اللہ نے وہ سارے قصے ذکر کیے، کیونکہ اس امت کو بھی دعوت کے لیے چنا گیا ہے ختم نبوت کی وجہ سے، اور یہ امت دعوت دے گی تو دعوت کا انداز کیا ہو اور پیش آنے والے حالات میں انہوں نے کیسا کیا کرنا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام کے قصے، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن آگے سے حالات ایسے ہیں اور معاملہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ میں ان کو دعوت دینے کے لیے ان میں آتا ہوں اور ان کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہوں تو میری دعوت سے یہ بدکتے ہیں، میرے ان بولوں سے یہ جو ہے نفرت کرتے ہیں اور بدک جاتے ہیں اور یہ بھاگ پڑتے ہیں۔ اور 950 سال تک فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے حضرات کہ بھئی ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، اللہ کے امر کو جو ہے پورا کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تو محنت کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، نہ نتیجے کو دیکھنا ہے، ہمارا تو یہ یقین ہو کہ اللہ کو امر کو پورا کر دیا، بس ہم کامیاب ہو گئے۔ جیسے وہ پیچھے 2 قصے سنائیں، تو نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اگر نتائج کو ہم نے دیکھا اور ہم یہ سمجھے کہ نتیجہ ظاہر ہوگا تو اس سے ہمیں ہماری کامیابی ناکامی کا پتہ لگے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھیں اللہ کا امر پورا ہوا، لیکن اللہ کا امر اتنا بڑا تو اس میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کمیوں پر استغفار اور اس امر پر جمے رہنا، یہ ہماری صفت ہے۔ تو اگر نتائج جو ہے اچھے نتائج ظاہر ہوئے، ہدایت دینے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا چاہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام تو راہ بتلانا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت اللہ دینے والے۔ اس لیے اگر نتائج اچھے ہوئے تو انسان میں عجب آ جا سکتا ہے اور کبر آ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ جی ہاں، کہ میں تو اتنا پرانا ہوں اور میرے تو جو ہے محنت سے یہ ہوا اور یہ ہوا، لیکن سب کچھ کر کے بھی یہ اللہ جیسے کرنے کا حق تھا وہ نہ کر سکے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف اور اللہ سے معافی مانگنا۔ اور اگر نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو انسان شیطان پھر مایوسی کی طرف لے جائے گا۔ مایوس ہونا بھی جو ہے یہ بری بات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جی ہاں، تو اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے ان کا زیادہ وقت دعوت دینے پر لگا، اور دعوت سے جن کو اللہ نے چاہا ان کو ہدایت ملی، ایمان آیا، اور پھر اللہ کے احکام اترے، اور جو نبیوں کی بات ماننے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے۔ کتنی دفعہ واقعہ ایسا ہوا کہ جو مخالفین تھے اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور سب کو ختم کر کے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا۔ اب 950 اے میرے رب میں ان کو بلاتا ہوں اور جب ان کی طرف آتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھاگنے کے لیے سمیٹ لیتے ہیں، اور میں زور زور سے ان کو پکارتا ہوں۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے چپکے بھی ان کو میں یہاں دعوت دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے چپکے چپکے کا مطلب جیسے ہماری انفرادی دعوت، کہ اکیلے کسی کے گھر جا کر، اس کی دکان پہ جا کر، اس کے کام کی جگہ جا کر اس کو بٹھا کر اور
اس سے بات کرنا، اور اس کو یہی بنیادی بات لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے، اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر ماننا یہ کامیابی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کہنے ایک ایک کو میں نے چپکے چپکے بھی دعوت دی، اور اسے کہا کہ اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی بات کو مانا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے دل کو لگایا جائے، جس سے حاجت کو مانگا جائے۔ 950 سال کی محنت کا نتیجہ 80 سے کچھ زائد لوگ ایمان والے ہوئے، اور 950 سال کے بعد پھر اللہ کا اے میرے رب، نہ تو یہ ایمان لا رہے ہیں بلکہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کفر پر جماتے ہیں اور میری مخالفت پر کھڑا کرتے ہیں اور ان کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ اس پر اللہ نے کشتی کا بنانے کا حکم دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اب میرا عذاب آنے والا ہے، اور جب تندور سے بھی پانی ابل پڑے تو تم کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر لو۔ پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنسی کرتے تھے کہ اے نوح تم صحرا میں اور خشکی پر یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن یہ تو اللہ کا امر تھا۔ نوح علیہ السلام تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان اس کا تقاضا یہ ہے ہم تو اللہ کے امر کو پورا کریں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ ہماری عقلیں اور ہمارے علم کے جہاں وہ ذرائع بہت محدود ہیں، ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کا امر اس سے بہت بڑا ہے۔ تو قوم تو مذاق اڑاتی تھی، لیکن اللہ کے امر پر نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اور جب آسمانوں سے پانی برسا اور تندور سے بھی پانی نکلا، جہاں آگ جلتی ہے روٹی پکتی ہے، اور پانی زمین بھر گئی، تو نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا۔ آتا ہے 3 اس کے طبقات بنائے، ایک جانوروں کے لیے اور جہاں غلوں اور غذاؤں کے لیے، اور ایک پر ایمان والے سوار تھے۔ اور جب پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ اب کشتی تیرنے لگی، تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے، اس کو بلایا کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اب میرا عذاب آ رہا ہے، تمہارے اہل کو میں بچاؤں گا، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے، حجت پوری ہو چکی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک ان میں سے کنعان تھا جو ایمان نہیں لایا، اور اسی سے مخاطب ہوئے 3 ایمان والے تھے جو زندہ رہے، اور انہی کی نسل سے ساری انسانیت ہے۔ کیونکہ بعد میں جب قوم ہلاک ہو گئی اور کشتی رک گئی اور نوح علیہ السلام اترے، تو ایمان والے تو اپنی عمریں پورے کر کے جہاں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کی 3 اولاد سے یہ نسل چلی، ساری انسانیت اب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر الثانی یا آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب اس بیٹے کو بلا یا بنیا، اللہ کے رسول اور اتنے عظیم رسول، اولو العزم رسول جنہیں 950 سال دعوت دی، اور وہ اپنی یہ میرے پیارے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن باوجود بیٹا ہونے کے اب نبی کی بات کو نہ مانا، اس لیے فرماتے ہیں اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تمہارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کے اسباب لایا ہوں، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اے فلاں قبیلہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اور اے فلاں اور فلاں، میری رشتہ داری تمہیں کی کوئی کام نہ آئے گی، بلکہ کام آنے والی چیز تو ایمان ہے اور اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے جو پیغام لے کر آیا ہوں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی فرمایا اے بیٹی فاطمہ، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھا کر دے تو اس کا نسب، یہ تو کائنات میں سب سے اونچا نسب ہے، فرمایا اس کا نسب بغیر عمل ایمان کے اس کو آگے نہیں کر سکتا، نفع نہیں دے سکتا۔ اب بیٹے کو بلایا سوار ہو جاؤ، اب اس کا یقین اسباب پر، ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی آیا ہے، کشتی چل رہی ہے، اگر یہ پانی اور اوپر اٹھے گا تو میں اس سے پہلے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، مجھ تک پہنچ نہیں سکے گا، میں میدان میں نہیں ہوں، یہ پہاڑ مجھے بچانے والا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے باپ اور بیٹے کی ابھی بات ہی ہو رہی ہے، یہ بیٹا ایمان والا نہیں ہے،
اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی وقت باپ بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی اور وہ موج ٹنکے کی طرح باپ کے سامنے اس بیٹے کو بہا کر لے گئی اور وہ بیٹا جو ہے ایک لاش بن گیا۔ نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اے رب العالمین آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کا، اہل کہتے ہیں گھر والے، اس میں بیوی بچے سب آتے ہیں، ان کو میں بچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا میرے سامنے ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارا اہل وہ ہے جس نے تمہاری بات کو مانا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ میری اس کمی کو معاف فرما دے۔